امام عشق و محبت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کرنے والوں میں بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو بعد فراغت یا جوانی کی عمر میں آئے، مگر ایک ایسی ذات جس کے افعال و کردار میں اعلیٰ حضرت کا جلوہ نظر آتا تھا، جسے حضور مفتی اعظم ہند نے اعلیٰ حضرت کا مظہر کہا، اکابرین نے شیر بے شیر اہل سنت کا خطاب عطا فرمایا، وہ ذات امام المناظرین غیظ المنافقین پرتو شدت نمونہ فاروق اعظم و اعلیٰ حضرت حضور سیدی و سندی الشاہ علامہ حشمت علی خان علیہ الرحمت والمنان کی ہے۔ جب ہلدوانی کی سرزمین پر وہابی و دیوبندیوں کا بہت بڑا مولوی یاسین خان سرائی نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیلنج مناظرہ دیا تو شیر بے شیر اہل سنت بارگاہ اعلیٰ حضرت میں وہی خط پڑھ کر اعلیٰ حضرت کو سنا رہے تھے۔ خط مکمل کرنے کے بعد شیر بے شیر اہل سنت نے عرض کیا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو فقیر جانا چاہتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بہت بہتر ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ دعاؤں سے نوازا اور چند باتیں بتائی اور سرکار شیر بے شیر اہل سنت کو روانہ کیا۔ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شیر اہل سنت ہلدوانی کی سرزمین پر پہنچے، مناظر گاہ میں تشریف لے گئے۔ ادھر سامنے 80 سال کا بڈھا یاسین خان سرائی اپنے چیلوں کے ساتھ منبر پر بیٹھا ہوا تھا، ادھر دوسری طرف حضور شیر بے شیر اہل سنت 18 یا 19 سال کی عمر پاک ہے، ابھی سراپا اعلیٰ حضرت کا فیضان لے کر منبر پر جلوہ افروز ہے۔ یاسین خان سرائی نے کہا کہ مولانا، آپ کو اعلیٰ حضرت نے اپنا شاگرد بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا میں آپ سے مناظرہ ہرگز نہ کروں گا، اس لیے کہ آپ میرے سامنے ابھی طالب علم نظر آتے ہیں، یہ میری توہین ہے، لہٰذا میں اپنے شاگردوں کو آپ کے مقابلے میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ شیر بے شیر اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس کو تو چاہتا ہے میرے سامنے بھیج دے۔ اس نے اپنے ایک شاگرد کو شیر بے شیر اہل سنت کے سامنے بٹھایا اور شیر بے شیر اہل سنت نے جب اس کے شاگرد سے اعتراض کیا تو وہ خاموش ہو گیا اور جواب نہ دے پایا، پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرا آیا، اس پر شیر سنت نے اعتراض کیا، وہ بھی کچھ جواب نہ دے پایا، وہ بھی پیچھے ہٹ گیا، یہاں تک کہ یاسین خان سرائی کے 4 شاگرد یکے بعد دیگرے آتے رہے اور شیر بے شیر اہل سنت نے 5 منٹ سے زیادہ کسی کو ٹکنے نہ دیا۔ سارے کے سارے جب مبہوت ہو گئے تو یاسین خان سرائی آگے بڑھتا ہے اور آگے آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولانا، اب میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ شیر بے شیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا، یاسین خان سرائی، تم مناظرہ ہار چکے ہو، لیکن اگر تم چاہتے ہو، اتنا ہی شوق ہے تمہیں مناظرہ کرنے کا، تو بیٹھ جاؤ سامنے اور مناظرہ ہو جاتا ہے۔ شیر بے شیر اہل سنت ادھر جلوہ افروز ہے، ادھر 80 سال کا بڈھا یاسین خان سرائی بیٹھا ہوا ہے۔ اب بحث و مباحثہ شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد جب شیر بے شیر اہل سنت رضا کے اس مظہر نے، رضا کے شیر ببر نے 80 سال کے بڈھے پر جب سوالات قاہرہ کے ذریعے اس کو اپنے چنگل میں دبوچا شیر سنت نے، تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی اور ماتھے پر پسینہ آ گیا، مبہوت ہو گیا، جواب نہ دے پایا تو کتابوں کو سمیٹنے لگا اور بھاگنے لگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یاسین خان سرائی منبر چھوڑ کر بھاگتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ بریلی کے اندر صرف مناظرہ ہی پڑھایا جاتا ہے۔ وہ بھاگ گیا اور اس کے بعد اہل سنت کی فتح ہوئی، مجمع میں نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت کی صدا گونجنے لگی اور لوگوں نے شیر بے شیر اہل سنت کو کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرہ لگانے لگے۔ مناظرہ ختم ہوا، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شیر اہل سنت بارگاہ اعلیٰ حضرت میں تشریف لے گئے، ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت سارے معاملات کو سنتے ہیں، اس کے بعد اپنی نظر رحمت شیر سنت کی طرف ڈالتے ہیں اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حشمت علی قریب آ جاؤ۔ شیر سنت قریب آتے ہیں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور شیر بے شیر سنت کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، آپ ابو الفتح ہیں، اور اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ آج سے حشمت علی میرا روحانی بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا ہے ہمارا ہی پیا حشمت علی خان قادری۔